وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وحبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، آج 6 رجب المرجب ہے اور ہندوستان میں اس تاریخ کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں اسلام جو پھیلا اس میں ہمارے بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں، اور انہی عظیم بزرگوں میں سے ایک بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی ذات ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تھوڑی سی تاریخ آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھوں۔ اس لیے رکھوں کہ ہر ہندوستانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بزرگوں کی وہ تاریخ یاد رکھے تاکہ ضرورت پڑنے پر کام آ سکے۔ دیکھیے، ایک چیز تو ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ کام جو اللہ تبارک و تعالی نے خود کیا ہے، اس کام میں صرف فائدہ ہی ہو سکتا ہے، نقصان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انسان اگر کسی کام کو کرے گا تو ممکن ہے اس میں اس کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، بینیفٹ بھی ہو جائے اور لاس بھی ہو جائے اگر انسان کرے تو، مگر اللہ جو کرے گا اس میں صرف فائدہ ہی ہوگا، نقصان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو اللہ نے اس میں کیا 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 ہے؟ اللہ نے اس قرآن میں اپنے پیغمبر کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اپنے ولیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اپنے پیغمبر کی بھی بات کی ہے اللہ نے اور اپنے ولیوں کی بھی بات کی ہے اللہ نے، اور ہم سب معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی اگر بات کر رہے ہیں تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کا کیا ہوا کام نقصان والا نہیں ہوتا ہے بلکہ سود مند اور فائدے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بزرگوں کی تاریخ سننی چاہیے، بزرگوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے، بزرگوں کی تاریخ دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو بھی یہ کام پسند ہے، اور جو کام اللہ کرے وہ بندوں کے لیے صرف فائدے والا ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ایک چھوٹی سی تاریخ آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں تاکہ آپ کا ذہن کشادہ ہو جائے اور اپنے بزرگ کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی معلومات بھی حاصل ہو جائے۔ دیکھیے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے اولیاء کرام سے ملاقات کی ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے ان کی تعلیم اور تربیت دونوں فرمائی ہے، چاہے وہ دینی مسائل پر ہوں چاہے وہ طریقت کے مسائل پر ہوں، ہر مسئلے پر انہوں نے بزرگوں سے تربیت حاصل کی ہے۔ کنہوں نے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے۔ سن 535 ہجری میں خواجہ معین الدین اجمیری پیدا ہوئے، سن 631 میں آپ کا وصال ہوا۔ اس حساب سے آپ جوڑ لیجئے کہ آپ کی کتنی سالہ زندگی تھی، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سن 561 ہجری میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا وصال ہوا ہے، اور سن 561 ہجری سے پہلے
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی سن 535 میں ولادت ہو چکی تھی، اور جب معین الدین اجمیری کی عمر 15 سال کی تھی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ترکے میں آپ کو ایک باغ ملا تھا، آپ اس باغ کی دیکھ ریکھ میں لگے ہوئے تھے۔ ابراہیم قندوزی نام کے ایک بزرگ کا گزر ہوتا ہے، جب وہ باغ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کو دیکھتے ہیں تو باغ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جنرلی ہوتا ہے کہ ایک عجب ٹائپ کا دکھنے والا انسان، پاگل اور مجنوں ٹائپ کا دکھنے والا انسان کسی کے گھر میں، کسی کے باغ میں، کسی کے کھیت میں اگر گھس جائے تو آدمی اس کو مار کر، ڈانٹ کر، پھٹکا کر بھگاتا ہے، مگر معین الدین چشتی اجمیری نے ابراہیم قندوزی کو، جو ایک جنونی کیفیت میں تھے، ان کو جب دیکھا تو بھگایا نہیں بلکہ ادب سے ان کو بٹھالا اور انگور کا ایک خوشہ سامنے رکھا اور کہا حضور آپ اسے کھا لیں، دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ دور سے آ رہے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ تو ابراہیم قندوزی مسکرانے لگے اور آپ نے انگور کا ایک دانہ بھی اپنے منہ میں نہیں رکھا بلکہ اپنی تھیلی میں سے کچھ نکالا، چبایا اور آپ نے ان کے منہ میں دیتے ہوئے فرمایا بیٹے تو وقت کا بہت بڑا ولی ہوگا، اللہ نے تجھے نیک کاموں کے لیے چن لیا ہے۔ آپ دیکھیے ماں کی تربیت کیسی تھی، باپ کی تربیت کیسی تھی، کس ماحول میں پلے اور بڑھے تھے۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں تو مجنوں کیفیت والے انسان کو دھکا مار کر بھگا دیتے ہیں، لیکن 15 سال کا نوجوان وہ جب کسی مجذوب کو دیکھتا ہے، کسی دیوانہ ٹائپ کے انسان کو دیکھتا ہے تو بھگاتا نہیں ہے بلکہ اس کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اسے بٹھالتا ہے اور کھانے کے لیے انگور دیتا ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے ماں باپ اعلیٰ اخلاق کے ہو سکتے ہیں، جس پر اللہ کی خاص مہربانی ہو سکتی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، جب حضرت ابراہیم قندوزی نے ان کو دعا دے دی تو آپ کا دل وہاں سے بدلا اور آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور آپ نے بخارا، سمرقند وغیرہ کا سفر کیا، یہاں تک کہ جب آپ بغداد پہنچے ہیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی سرزمین پر حیات سے تھے۔ آپ نے حضرت غوث پاک سے ملاقات کی، آپ سے تعلیم حاصل کی، آپ سے تربیت حاصل کی اور آپ کی ہی اجازت سے آپ نے ہندوستان کا سفر کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری فرماتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کی صحبت میں بھی میں رہا اور حضرت شیخ شہاب الدین سہرورد، ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ ضیاء الدین سے بھی آپ نے تربیت اور تعلیم دونوں حاصل کی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر میں نے ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ میں سوچتا ہوں تو مجھے بس یہی لگتا ہے کہ اللہ تو مہربان تھا، تب تو نے مجھے ایسے ایسے مشفق اساتذہ سے ملوایا۔ بغداد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ملاقات ایک ایسے بندے سے ہوتی ہے جس کو 52 سال تک کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملنے کے لیے وہ نہیں جاتے تھے۔ 52 سال تک وہ پیک تھے ایک گھر میں، ایک کمرے میں۔ کسی نے آپ کو خبر دی، آپ چلے گئے۔ جب آپ گئے تو آپ نے سلام کیا، انہوں نے اشارے سے جواب دیا اور کہا بیٹے بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا پتہ نہیں میرے دل نے یہ چاہا کہ 52 سال کے بعد کسی سے ملوں تو اللہ سے میں نے دعا کی کہ اللہ کسی ایسے کو میرے پاس بھیج دے جس سے تو دین کا کام لینا چاہتا ہے، تو اللہ نے تجھے میرے پاس بھیج دیا ہے۔ تو کہا کہ آپ 52 سال سے یہاں ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک بازار میں کھڑا تھا اور میں اس وقت جوان تھا، طاقتور تھا، سماج میں میری اپنی ایک عزت تھی، روب تھا، دبدبا تھا، لوگ ہم سے ڈرتے تھے۔ ایک تاجر کو میں نے بغداد کے بازار میں دیکھا کہ وہ سامان خرید رہا ہے اور تول مول کر رہا ہے اور دکانداروں پر اینٹ رہا ہے، اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، یوں سمجھ لو کہ وہ ظلم کرتا تھا سامان خریدنے میں۔ میں چاہتا تو آگے بڑھتا، میں چاہتا تو اسے ڈانٹتا، اور میں ڈانٹتا تو ممکن تھا وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاتا اور تاجروں کو وہ کبھی پریشان نہ کرتا۔ لیکن پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا اور میرے اوپر شیطان حاوی ہوا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور میں کھڑا ہو کر تماشا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ جب میں تنہائی میں پہنچا تو مجھے کسی نے آواز دی، میرے کانوں نے ایک آواز سنی، اے اللہ کے بندے تو ایسا بے غیرت ہو گیا،
تو ایسا بے غیرت ہو گیا کہ میرے بندوں کو تکلیف پہنچتا ہوا دیکھتا ہے اور تو طاقت رکھتے ہوئے بھی میرے بندوں کو تکلیف پہنچانے والوں سے باز نہیں رکھتا، تو باز نہیں رکھ سکتا۔ جب یہ بات میں نے سنی، اس وقت سے لے کر آج تک میں اس فکر میں ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اس امر کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا جو میں نے بغداد کے بازار میں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو۔ تب سے لے کر آج تک میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی کہ نہیں صاحب، نہ بازار میں جاؤں گا، نہ ایسی حرکتیں دیکھوں گا۔ اس لیے بیٹے، زندگی میں کوشش کرنا، اگر طاقت ہو تو کوئی اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑنا اور ظلم سے روکنے کی کوشش کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہیں ایسی جگہ بھیجے گا جہاں ظلم کا بازار گرم ہوگا اور تم اس بازار کو گرم ہونے سے روکو گے اور وہاں پر ظلم کو تم پوری طریقے سے ختم کرو گے۔ آپ نے ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے اس بزرگ سے آپ نے تھوڑی دیر ملاقات کی، گفتگو کی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے بزرگوں کہ ہمارے بزرگوں سے ملاقات اور بزرگوں کی تعلیمات ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خواجہ نے جو اپنی زندگی گزاری ہے، ان کے زندگی گزارنے کا ایک چھوٹا سا آپ کو میں نقشہ بتاتا ہوں کہ آپ کے تن پر جو کپڑا تھا، آپ کے جسم پر جو کپڑا تھا، اس پر اتنے پیوند لگے ہوئے تھے کہ اس کپڑے کو جب تولا گیا تو 51 سیر کا ہو گیا تھا۔ 51 سیر کا وہ کپڑا تھا وہ۔ جی صاحب، ایسا نہیں کہ آپ کپڑا نہیں خرید سکتے تھے، مگر تھا کہ نہیں، مجھے دین کا کام کرنا ہے، دین کے کاموں پر خرچ کرنا ہے، دین کے کاموں کے لیے لوگوں کی مدد کرنی ہے، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرنی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور کوئی کبھی اگر شکایت کرتا کہ حضور آپ کے کپڑے پر پیوند بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ یہی کہتے تھے میرے مصطفیٰ نے پیوند نہیں لگوائے ہیں، میرے آقا نے پیوند نہیں لگائے تھے، میرے آقا نے لگائے تھے تو میں نے بھی لگا رکھا ہے۔ یہ آپ کی عاجزی کا حال ہے۔ 40 آدمی کو لے کر کے آپ ہندوستان میں داخل ہوئے تھے بزرگوں، اور ہندوستان میں پرتھوی راج کا دور تھا، ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا اور بہت ظالم بادشاہ تھا وہ۔ اور میں نے ابھی آپ کو بزرگ کا واقعہ بتایا نا کہ میں نے ظلم کرتا ہوا دیکھا مگر میں نے اسے روکا نہیں۔ میں آج تک اس پر پچھتاوا کرتا ہوں اور قیامت کے دن اس کا جواب دینے سے ڈرتا ہوں۔ بیٹے، تم کہیں ظلم دیکھنا تو خاموش مت رہنا، تم اس ظلم کے خلاف بولنا، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب ہندوستان پہنچے تو پرتھوی راج کا دور تھا، جو ایک ظالم بادشاہ تھا، ایک ظالم راجہ تھا، ایک ظالم راجہ تھا، اور اس کے ظلم کی انتہا اگر آپ کو دیکھنی ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ اس کے جو حرکات تھے، اس کے جو معاملات تھے، وہ دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ صاحب، کہیں کوئی انسان کسی انسان کے لیے پانی بھی بند کرتا ہے، لیکن اس نے معین الدین چشتی اجمیری کے لیے پانی بند کر دیا، ان کے فالوورز کے لیے پانی بند کر دیا۔ سوچئے تو صاحب، اللہ کی اتنی بڑی بنائی ہوئی زمین ہے، اگر کوئی انسان کسی جنگل میں درخت کے نیچے بیٹھ رہا ہے تو وہ تو کسی باپ کی چیز نہیں ہے، مگر بیٹھنے سے ایک انسان کو روک رہا ہے سایہ دار درخت کے نیچے، بتائیے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ تمہارے خداؤں کے آگے سر نہیں جھکاتا، صرف اس لیے کہ وہ تمہیں خدا نہیں مان رہا ہے، صرف اس لیے تم اس پر ظلم کر رہے ہو۔ یہ پرتھوی راج کے ظلم کی انتہا تھی۔ سن 588 ہجری میں شہاب الدین غوری ہندوستان میں آتا ہے۔ یہی شہاب الدین غوری جس کے بارے میں آج کل ٹی وی ڈیبیٹ پر آپ سنتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں غوری نے آ کر ہندوستان لوٹ لیا، ہندوستان کو برباد کر دیا، فلانا کر دیا۔ یعنی مسلمانوں کی تاریخ کو تو ایسے ان لوگوں نے برباد کیا ہے، اس طریقے سے مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانا چاہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ آج کی نئی نسل مسلم بادشاہوں سے کتنی زیادہ خفا ہے۔ اور نئی نسل میں صرف نان مسلم کے بچے نہیں ہیں بلکہ مسلمان کے بھی بچے ہیں، ان کو تاریخی معلوم نہیں ہے۔ شہاب الدین غوری نے جب پرتھوی راج
اور اس کے ماننے والوں پر حملہ کیا، اور پرتھوی راج جب قبضہ میں آیا، جب اسے گرفتار کر لیا گیا، تو پرتھوی راج خود یہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کی سزا صرف ایک ہے، وہ ہے موت، مجھے موت کی سزا دو۔ اسے مارا گیا، وہ خود اعتراف کرتا ہے اس بارے میں۔ بزرگوں اور دوستوں، شہاب الدین غوری نے اگر ہندوستان پر حملہ کیا تو مقصد صرف حکومت نہیں، بلکہ مقصد تھا ہندوستانیوں کے اوپر ہو رہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، آپ کوئی ہتھیار لے کر کے نہیں آئے تھے، آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک بہت چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آپ نے اللہ رب العزت کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے اس کے چہرے کو دیکھا، آپ نے محسوس کر لیا آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے اسے بٹھالا، پانی پلایا، کھانا اس کے سامنے پروسا، کہا بیٹے پہلے کھا لو اس کے بعد بات کریں گے، کھانا کھلا دیا۔ اس کے بعد کہا بیٹے تم اطمینان ہو گئے؟ کہا جی حضور اطمینان ہو گیا۔ اب آپ کہتے ہیں بیٹا جس ارادے سے آئے ہو وہ ارادہ پورا کر لو، میں یہاں تنہا بیٹھا ہوں، میں یہاں تنہا بیٹھا ہوں، جس ارادے سے آئے ہو وہ کام پورا کر لو۔ اس نے خنجر نکالا اور خنجر نکال کر کے خواجہ کے آگے رکھ دیا، اور اس نے کہا حضور میں تو لالچ میں آیا تھا کہ آپ کی گردن اتاروں گا، لیکن آپ کا اخلاق دیکھ کر کے دل میں یہ لالچ پیدا ہو گئی کہ جس کی امت ایسی ہے اس کا نبی کیسا ہوگا، مجھے کلمہ پڑھائیے اور ایمان میں داخل کر دیجئے۔ یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ آپ کا کردار ہے کہ اس طریقے سے آپ نے لوگوں کے دل کو جیتا ہے، آپ نے لوگوں کے سامنے اپنی محبت کا اور وہ تمام تربیتوں کا اظہار کیا ہے جو آپ نے بزرگوں سے سیکھا، اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ ایسے معین الدین چشتی اجمیری کے لیے بھلا کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ پرتھوی راج کے آگے وہ تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کی مہربانی سے شہاب الدین غوری نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ہے جو مجھے ہندوستان کی دعوت دے رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے ہندوستان بلا رہا ہے، اور ایک بار نہیں 3 بار اس بزرگ کو خواب میں دیکھا۔ جب شہاب الدین غوری ہندوستان آتا ہے اور پرتھوی راج کو جب ہراتا ہے، اور جب یہاں پر اس نے لوگوں کو ظلم و زیادتی سے آزادی دلائی ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں جو فلانا نام سے ہیں، بھئی یہاں بیٹھے ہوئے، چلیں ان سے ملاقات کر لیں، ان سے دعا لے لیں۔ جب پہنچتا ہے تو یہ کیا دیکھتا ہے، جو بزرگ 3 بار خواب میں آئے تھے وہ تو ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے، اور یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے ہندوستان بلایا ہے۔ کیوں بلایا؟ اس لیے کہ اب اخلاق سے، محبت سے بات نہیں بن رہی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ظالم کو اسی کے انداز میں سکھانا اور سمجھانا پڑے گا۔ 2 قسم کے لوگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو باتوں سے بڑی آسانی سے سن جاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو باتوں سے نہیں سنتے بلکہ لاتوں سے سننے والے ہوتے ہیں۔ جے پال جوگی بھی کافر تھا، پرتھوی راج کا چیلا تھا، لیکن وہ باتوں سے مہا گیا اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن پرتھوی راج ہٹ دھرمی تھا، وہ اپنی بات سے پلٹنے والا نہیں تھا، اس نے گردن کٹا لی مگر اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ بھئی ایمان قبول کرنے کا مقصد صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہر ان باتوں پر عمل کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور کیا ہے؟ لوگوں پر ظلم نہ کرو بلکہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تاریخ بہت وسیع ہے، بہت بڑی تاریخ ہے۔ ان کی تاریخ کو ایک چھوٹے سے وقت میں بتانا بہت آسان کام نہیں ہے۔ بس آپ سمجھ لیں کہ تلوار کی دھار پر چلنے کے برابر ہے بزرگوں کی تاریخ بتانا اور ان کی خدمات کو بتانا۔ میں آپ سے بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معین الدین چشتی اجمیری کے احسانات ہیں ہندوستان کے مسلمانوں پر، احسانات ہیں ان کے، مگر یہاں کے مسلمان اس احسان کا چکتا کیسے کرتے ہیں؟ 6 رجب کو زردہ بنا کر، کھچڑا بنا کر، اگربتی جلا کر، ایسے ان کے خدمات کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بزرگوں کی خدمات کا شکریہ کھچڑا بنا کر کے کیا جاتا ہے، اگربتی جلا کر کے کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کی خدمات کا سب سے بڑا جو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو قول ہے، ان کا جو فعل ہے،
اس پر عمل کیا جائے، ان کے احسانات کا سب سے خوبصورت شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، ان دونوں کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی باتیں بھی جو ہوتی تھی نا وہ اقوال زرین میں سے ہوتی تھیں، قیمتی باتیں، نایاب باتیں، بے مثالی باتیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی 3 بات ہمیشہ یاد رکھیے گا جو آپ نے ایک جملے میں کہنے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ اللہ کا مقرب اور سچا مسلمان، اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس 3 صفتیں ہوں اللہ کے مخلوق کی۔ پہلی صفت دریا کی طرح سخی ہونا۔ کس کی طرح؟ دریا کی طرح سخی ہونا۔ آؤ جس کو آنا ہے آؤ، پانی لے جاؤ، اپنی ضرورتیں پوری کر لو، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ کم ہوگا یا کیا ہوگا، یہ تو بہانے کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ دریا یہ سوچتی ہے کہ آؤ نا، لے جاؤ نا، کسی مذہب کے ہو، کسی بھی فرقے کے ہو، کسی بھی مسلک کے ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آؤ لے جاؤ، میں سوکھوں گی یا رہوں گی اس بات کی فکر مجھے نہیں ہے، رب نے بہایا ہے، وہ جانتا ہے مجھے کب تک بہنا ہے اور کب سوکھنا ہے۔ کہا دریا جیسے سخی بنو۔ یہ کس نے کہا؟ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا کہ دریا جیسے سخی بنو۔ اور ہماری سخاوت کا حال ہمیں خود معلوم ہے، ہم کیا اس پر کرٹیسائز کریں، ہم کیا اس پر تنقید کریں، ہم کیا اس پر بولیں، ہم کیسے لوگ ہیں، ہمیں خود معلوم ہے کہ ہم کتنے سخی ہیں، ہم کتنے سخی ہیں۔ خود کھاتے ہم بہت اچھا ہے، مگر دوسروں کو دینے کی باری آئے تو ہم دینے میں کیسی بخالت کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں۔ اور آپ نے دوسری بات کہی تھی، سورج کی طرح مہربان ہو جاؤ۔ کس کی طرح مہربان ہو جاؤ؟ سورج کی طرح، آفتاب کی طرح مہربان بنو نا۔ جیسے آفتاب ہر کے گھر میں روشنی پہنچاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ ہندو کا گھر، یہ مسلمان کا گھر، یہ کرسچن کا گھر، یہ سکھ کا گھر، یہ عیسائی کا گھر، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، یہ امیر کا گھر، یہ بادشاہ کا گھر، یہ غریب کا گھر، یہ بھکاری کا گھر، یہ سب نہیں دیکھتا، وہ بس مہربان ہے، سب کے گھروں میں روشنی اور دھوپ پہنچا دیتا ہے۔ کہا اگر اللہ کا مقرب بننا ہے تو ایسے انسان بنو کہ سب تک محبت کو پہنچا دو، سب تک اپنی خدمات کو پہنچا دو۔ اس بارے میں تمہیں ذرہ برابر فکر نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے خدمات سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے اور کون نہیں اٹھا رہا ہے۔ تمہارا معاملہ جیسا مسلمان کے ساتھ ہو ویسے ہی معاملہ تمہارا غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اگر تم ایک مسلمان کو 100 روپے دیتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ مجبور ہندو کو بھی تم 100 روپے دو، مجبور عیسائی کو بھی تم 100 روپے دو۔ وہاں پر تمہارے اندر وہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے اسے 500 دے دے اور یہ نان مسلم ہے اسے 200 میں ہی کام چلاتے۔ نہیں بزرگوں، ایسا تمہیں نہیں کرنا ہے۔ آفتاب کی طرح مہربان بنو، آفتاب کی طرح مہربان بنو۔ اور آپ نے کہا کہ زمین کی طرح تمہارے اندر فراخ دلی ہونی چاہیے، فراخ دلی زمین کی طرح۔ بھئی زمین ہے نا، بھئی سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ آؤ جسے یہاں بسنا ہے بس جاؤ، آؤ سب کے لیے یہاں پر آرام اور سکونت ہے، اطمینان ہے۔ زمین تو یہی ہے نا بھئی، اس کا بٹوارا تو ہم نے اور آپ نے کر دیا، سرحدیں ہم نے اور آپ نے بانٹی ہے، زمین تو صرف اللہ کی ہے۔ آپ سوچئے کہ آج سی اے چاہے NRC یہ قانون کس نے لایا؟ حکومت نے لایا نا، کہ زمین نے نکالا تھا اپنے اندر سے اس کو۔ زمین تو سمپل ہے، بس آؤ سب بسو۔ یہاں کون بسے گا کون نہیں بسے گا یہ تم نے سوچ رکھا ہے، زمین نے کبھی تمہیں بسنے سے روکا نہیں ہے۔ کہا تمہارا حال ایسے ہی ہونا چاہیے، جو آئے تم سے فائدہ لے جائے، کسی کو ذات اور پات کے اعتبار سے بانٹو نہیں، الگ نہ کرو۔ آپ نے فرمایا تمہارے اندر اللہ کی ان 3 مخلوق جیسی صفت ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے اندر یہ 3 صفتیں ہیں تو یاد رکھنا تم اللہ کے مقرب ہو اور تم ہی سچے مسلمان ہو۔ میں کہتا ہوں بزرگوں، اگر معین الدین چشتی اجمیری سے اگر آپ کو محبت ہے، کھچڑے بناؤ نہ بناؤ، زردہ بانٹو نہ بانٹو، فاتحہ کرو یا نہ کرو، اگربتی جلاؤ یا نہ جلاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان 3 باتوں پر عمل کر لو۔ میرا دعویٰ ہے غریب نواز اللہ کے حضور تمہاری سفارش ضرور کرا دیں گے، لیکن یہ 3 صفت تمہیں اپنے اندر لانی ہوگی، کیونکہ یہی وہ 3 صفتیں ہیں جو مسلمان کو واقعی اور مذہبوں سے الگ اور بہتر بناتی ہیں۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے اور ہم لوگوں کو اللہ سیدھے راستے پر چلائے، آمین بجائے سید المرسلین۔ وآخر دعوانا